ایمان کیا ہے؟ ایمان اندیکھی چیزوں پر بھروسہ ہے۔ ایمان کو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ ایمان کو پرکھ ضرور سکتے ہیں، کیونکہ ایمان ہی کے وسیلہ سے ہمارے آباء و اجداد نے خداوند کے کیے ہوئے وعدوں کو حاصل کیا، کیونکہ ان کا پورا بھروسہ خدا پہ تھا کہ خدا جو کچھ ان سے کہہ رہا ہے اور جو وعدے ان سے کر رہا ہے وہ ضرور پورے کرے گا۔ اور ایمان کی پرکھ اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ہم کس حد تک خداوند کو اپنی زندگی میں درجہ دیتے ہیں۔ کیا ہماری خواہشات، ہماری ضرورتیں ہمارے ایمان سے پہلے ہیں، یا ہم اپنے ایمان کو پہلے رکھتے ہیں اور باقی تمام چیزوں کو دوسرا درجہ دیتے ہیں؟ رومیو 4 باب اس کی 20 آیت۔ ایمان میں مضبوط۔ اے مسیحی، اپنے ایمان کی خوب حفاظت کر، کیونکہ برکت حاصل کرنے کا واحد رستہ ایمان ہی ہے۔ دعا بھی خدا سے برکتیں حاصل نہیں کر سکتی جب تک ایمان کے ساتھ نہ کی جائے۔ ایمان ہمارے اور جلالی خداوند کے درمیان رابطے کا وسیلہ ہے۔ ایمان کے بغیر نہ ہماری دعا سنی جائے گی اور نہ ہم خدا کی باتیں سننے کے قابل ہوں گے۔ ایمان فون کے تار کی مانند ہے، جس کی معرفت زمین اور آسمان کا رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اس تار پر خدا کے پیار کے پیغام اتنی تیزی سے ہم تک پہنچتے ہیں کہ ہمارے مانگنے سے پہلے وہ جواب دے دیتا ہے۔ لیکن یہ تار ٹوٹ جائے تو ہم اس کے وعدوں کو کس طرح سن سکتے ہیں؟ اگر میں مصیبت میں ہوں تو ایمان کے وسیلے سے مدد حاصل کر سکتا ہوں۔ اگر دشمن مجھ پر غالب آنے والا ہو تو میری جان ایمان سے اپنے خداوند میں پناہ لے سکتی ہے۔ لیکن اگر ایمان نہ ہو تو میرا خدا کو پکارنا عبث ہے۔ ایمان کے علاوہ زمین سے آسمان تک کوئی راستہ نہیں۔ اگر ایمان کی یہ راہ کٹ جائے تو اپنے عظیم بادشاہ کے ساتھ کس طرح رابطہ قائم کریں گے؟ ایمان مجھے خدا کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور الہی قوت سے ملبس کرتا ہے۔ ایمان کے باعث یہوہ کا قادر مطلق بازو حرکت میں آتا اور اس کی تمام صفات میرے دفاع کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ ایمان کی مدد سے میں دوزخ کے تمام لشکروں کا مقابلہ کر سکتا اور ان نادیدی دشمنوں کی گردن پر پیر رکھ سکتا ہوں۔ لیکن ایمان کے بغیر میں خدا سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ یعقوب 1 باب اس کی 6 اور 7 آئے۔ لہٰذا اے مسیحی، اپنے ایمان کی حفاظت کر، کیونکہ چاہے تو کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، ایمان کے ساتھ تو سب کچھ پا سکتا ہے، جبکہ اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مرکز 9 باب اس کی 23 آیت۔ جلالی اور زندہ رب، ہم آپ کے نام کو دھنباد کہتے ہیں، آپ کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں، کیونکہ تمام بڑھائی صرف اور صرف یسوع نام کے لیے ہے۔ ہم اس خوبصورت بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایمان کے بیج کو ہمارے دلوں میں بویا ہے۔ دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی عقل سمجھ دیجیے کہ اس ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ یہ ایمان جو آپ نے ہمیں بخشا ہے، ہم اس کو بڑھانے والے ہوں، اور اس کے لیے ہم مسلسل آپ کے ساتھ رابطے میں رہنے والے ہوں، اور وہ رابطہ یقیناً آپ کے کلام اور دعا کے وسیلے سے ہے۔ آج کے دن میں ہمیں قوت اور طاقت دیجیے کہ ہم اپنی روحانی زندگیوں کو مضبوط کریں، ہر روز آپ کے خوبصورت کلام کو سیکھنے والے ہوں اور دعا کے ذریعے اپنی روحانی ترقی کرنے والے ہوں۔ یقیناً جب ہم مشکل اور پریشانی میں ہیں تو آپ ہمارے ایمان کی مدد کیجیے کہ ہم اپنی نظریں
दुनियावी खुदाओं की बजाय आप पर गाड़ने वाले हों, क्योंकि हमारा ईमान है कि हम खुदावंद में पनाह ले सकते हैं। हमारा ईमान है कि हम खुदावंद को पुकार सकते हैं, और वो जो आसमानों के आसमान पर तख्त नशी है वो हमारी बात को सुनता है, और ना सिर्फ हमारी बात को सुनता है बल्कि हमें हमारी दुआओं का जवाब भी देता है और हमारे ईमान को बढ़ाता है। आज के दिन में हम अपने ईमान को खुदावंद के साथ जोड़ देते हैं, अपने आप को कादर मुतलिक के हाथ में दे देते हैं और खुदावंद आपकी हिफाजत और पनाह को मांग लेते हैं। दुआ और मिन्नत करते हैं कि हमारी ईमान की हिफाजत कीजिए। तमाम दुनियावी ख्वाहिशात को हम आपके हाथों में दे देते हैं। बेशक हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम इंसान हैं, बारहा हम भटक जाते हैं और आपके रास्ते से मुड़ जाते हैं, लेकिन ये आपका प्यार है कि आप फिर से हमें थामते हैं और अपनी राह पर ले चलते हैं। आज के दिन में हम अपना एतकाद आप पर कायम करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आप पर भरोसा और एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आज के दिन में खुदावंद हमारे ईमान की हिफाजत कीजिए और हमारे साथ रहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।